وعدہ کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، محبت ہو، نظم و ضبط ہو، تو اگر کسی جلسے میں کسی جگہ پر دیکھی جا سکتی ہے تو وہ پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم ہی پاکستان کو نظم و ضبط کی طرف لے جا سکتا ہے۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، اگر آپ تھوڑی دیر خاموشی سے سن لیں، آپ جس جگہ پر اس وقت تشریف فرما ہے اور یہ احتجاجی جلسہ اس وقت جہاں پر منعقد کیا گیا ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ آج سے 15 دن پہلے ہم نے 14 اگست منایا۔ 70 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا۔ آزادی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزادی صرف جغرافیائی طور پر سرحدوں کے نشان لگانے کا نام آزادی نہیں ہوتا۔ آزادی اور شرف انسانیت کیا آپ بتائیں اور آپ اٹھا کے بتائیں، کیونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے سائے میں ہونے والے اس جلسے میں میں ان کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کیا پاکستان کو غربت سے آزادی ملی ہے؟ کیا پاکستان کو بے روزگاری سے آزادی ملی ہے؟ کیا پاکستان کو بھوک سے آزادی ملی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کی عزت نفس آزادی کے بعد بحال ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ پاکستان بحیثیت ملک آزاد ہوا، لیکن بحیثیت شہری پاکستانی آج تک آزاد نہیں ہے۔ پاکستان کو 3 آئین ملے، تینوں آئین میں جمہوریت کی بات کی گئی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی گئی، وفاقی وحدت اور صوبوں کے حقوق کی بات کی گئی، لیکن آج محترم محمد علی جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، جس پاکستان کا خواب آپ نے دیکھا، آپ ذرا آ کے پوچھ رہے پاکستانیوں سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے دور دراز شہروں سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور پنجاب سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں، ان سے دیکھیں، ان کی آنکھوں میں دیکھیں کہ آج پورے پاکستان میں جب جن گھروں سے یہ نکلے ہیں ان گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ جن گھروں سے یہ نکل کر اس جلسے میں آئے ہیں وہاں پر 24 گھنٹے تو دور کی بات 6 گھنٹے کی بجلی میسر نہیں۔ جن علاقوں سے وہ یہ آ کے آئے ہیں یہاں پر، ان علاقوں کے اسپتالوں میں ادویات اور صحت کی سہولت دور کی بات، وہاں پر ایک نرس اور ایک کمپاؤنڈر تک ان کی ذمہ کے لیے نہیں۔ جناب محمد علی جناح صاحب، میں آپ کو گواہ بنا کے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے جدوجہد کی؟ انگریز کے وقت میں کسی ایک عورت کی چادر تار نہیں ہوئی۔ محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آج کے پاکستان میں پریس کلبوں کے سامنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی خواتین شہری اپنے لاپتہ بچوں کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ آج وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری وفاقی حکومت بنانی ہے، مملکت بنانا ہے، اس میں اختیار عوام کو منتقل کرنا ہے۔ اقتدار اعلیٰ عوام کا ہے، اقتدار اعلیٰ کسی ادارے کا نہیں ہے۔ جب اقتدار اعلیٰ آئین کے تحت عوام کو منتقل ہوگی تو محمد علی جناح صاحب، آپ کا وہ خواب پورا ہوگا جو آپ نے انگریزوں سے یہ ملک لے کے دیا۔ آپ کا وہ خواب پورا ہوگا جس میں آپ نے انصاف کی بات کی، مساوات کی بات کی، یکجہتی کی بات کی۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں تک اس پاکستان میں انسان کا شرف انسانیت محفوظ نہیں، ووٹ محفوظ نہیں، قدر محفوظ نہیں، آئین میں دی گئی گارنٹیاں یا وہاں پر جو کہتے ہیں کہ ضمانتیں وہ محفوظ نہیں۔ آج میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع کے توسط سے محمد علی جناح صاحب، آپ جائیں، اکابرین کے خوابوں میں جائیں، جنرلوں کے خوابوں میں آئیں، بیوروکریٹس کے آئیں، جس حکومت اس پاکستان میں غیر آئینی، غیر جمہوری طور پر نیم مارشل لائی نظام انہوں نے مسلط کیا ہے، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے اس پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا جہاں سڑکوں میں لوگ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں جو ہمارے بچے 21ویں صدی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وقت کی کمی ہے،
खुदावंद तबारक ताला पीडीएम के अकाबरीन को और आप सबको इस्तेकामत है कि पाकिस्तान को एक जमहूरी वफाकी मुल्क बनाने में हम अपना किरदार अदा करें और सब्र इस्तेकामत से इस जद्दोजहद को जारी रखें। वस्सलाम। जिए जमहूरियत, जिए पीडीएम। इस्लामाबाद को नाम कर रहा है मौलाना